ویلکم بیک فرام دا بریک. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ آج میڈم نصرت حبیب رانا ہیں جو کہ ایک پرانی تجربہ کار سائیکائٹرسٹ ہیں, اور اپنے ساتھ ایک مہمان کو لے کر آئی ہیں جو کہ سلیم اقبال صاحب ہیں. میڈم, سلیم اقبال صاحب کا تعارف آپ خود کروائیے. ان کو موڈ ڈس آرڈر ہے جس کی سیزنل ویریشنز ہوتی ہیں. ایٹ ٹائمز یہ بہت ہائی پروفائل ہوتی ہے ان کی, ایٹ ٹائمز یہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, لو ہو جاتے ہیں. ہائی پروفائل میں آ کے یہ تھوڑی سی گڑبڑ بھی کر لیتے ہیں, جو پرابلم اپنے لیے بھی بنا لیتے ہیں. ایک دو دفعہ گھر بھیجا شروع میں, تو فیملی میں ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہوئی, اور میڈیسن اور فالو اپ کی وہ جو ہماری ہدایات ہے وہ فیملی نے پک نہیں کی. سر, 15 سال سے آپ کو ہم نے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا ایک مکین اور ایک ممبر بنایا ہوا ہے. سر یہ بتائیے, آپ, میں نے سنا ہے کہ ایک زمانے میں کالج آف ویٹرنری سائنسز میں پڑھتے تھے. صحیح کہا ہے. اور ویسے اس کے علاوہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میری بیسک میٹرک ہے. بیسک میٹرک ہے. اور آج کل کیا چیزیں پڑھتے ہیں؟ کوئی کام کرتے رہے زندگی میں آپ؟ کیا کام. اچھا جی, بالکل. وہ کام جو ہے نا میرے مزاج کے مطابق مجھے نہیں ملا. ٹھیک ہے. میں نے اس میں انٹرسٹ نہیں لی, میرا رجحان ادھر نہیں تھا. میرے انکل نے کہا کہ یہ چھوڑ دو, کوئی اور کام کرو. مجھے دلچسپی ہے یہ آج کل میکینیکل انجینئرنگ سے. اچھا, بالکل. تو میں نے چھوڑ دیا اس میں. تو میں نے ایک بل کلرک, لیزر کیپر بھرتی ہو گیا. میرے والد نے کہا, ان کی دوستی تھی, ایک ریٹائرڈ سیٹلمنٹ کمشنر آپریٹو ڈائریکٹر تھا پرائیویٹ فرم میں, مجھے نوکری میں اسی وقت. سر, آپ کی شادی کبھی ہوئی؟ شادی کے بارے میں اب تو وقت ہی گزر گیا ہے. شادی میں نے خود. کبھی محبت کی آپ نے؟ نہیں, کوئی محبت نہیں. ایسے چکروں میں. سر, شاعری پڑھتے ہیں؟ ہاں, شاعری کرتے بھی. شاعری کرتے بھی ہوں. اپنے پسند کا ایک شعر سنائیے. اوان آنا میری قبر پہ ہمراہ رقیباں, مردوں کو مسلمان جلایا نہیں کرتے. بہت خوب. خواتین حضرات, یہ جو چند منٹ میں نے سلیم اقبال صاحب سے بات کی ہے, یہ صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ 15 سال سے ایک انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے مکین اس ذہنی حالت کے مالک ہیں. جو یقین کیجئے میری یا آپ کی ذہنی حالت سے یکسر مختلف نہیں ہے. ایک ریزنیبل آدمی کو 15 سال تک معاشرے نے دھتکار کے ایک مینٹل انسٹیٹیوٹ کے اندر داخل کیے رکھا ہے. سر, واپس کیوں نہیں جاتے؟ گھر والے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں جاتا کہ وہ گھر چھوڑیں. کوئی گھر چھوٹا ہے بہت. 3 میں والد صاحب راشی نہیں تھے, انہوں نے ملازمت کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں, تو مکان بھی بنوا کر دے گیا. مکان چھوٹا ہے, میں خود نہیں رہنا چاہتا ہوں. مجھے لاہور پسند ہے. بڑی مناسب بات میڈم انہوں نے کی کہ مکان چھوٹا ہے, مکین پہلے ہی وہاں بہت ہیں, اور یہ وہاں واپس نہیں جانا چاہتے. میڈم, آپ کا ادارہ تو پھر ایک ڈمپنگ گراؤنڈ ہے, ایک ویسٹ پیپر باسکٹ ہے, ایک اولڈ پیپلز ہوم ہے, ایک ڈیسٹیٹیوٹ ہوم ہے, ہوم لیس لوگوں کے لیے ایک عافیت گاہ ہے. یہ مینٹل ہیلتھ کا تو انسٹیٹیوٹ نہیں رہا, یہ تو ایبیوز ہے اس کا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا. ایک کچھ لوگ ہیں, 100 کے قریب ہمارے پاس پیشنٹ ہیں جو اس طرح سلیم کی طرح کے ہیں, جن کو فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی. لیکن آج ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بایولوجیکل فیملی کو تلاش کرنے کی بجائے کیوں نہ ہم ان کی آلٹرنیٹیو فیملی کے طور پہ ایکٹ کریں. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں 600 سے 800 تک لوگ روز آتے ہیں. ایمرجنسی میں 20 کے قریب پیشنٹ ہولڈنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ 30 سے 40 روز داخل ہوتے ہیں, اور اسی طرح ان کو گھروں میں بھی بھیجا جاتا ہے. لیکن چونکہ اس معاشرے میں اس النس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ان کو اپنے سے دور کرنا جو ہے نا, اس میں بچت ہے. یہ تو نہیں سمجھا جاتا کہ یہ بایو کیمیکل النس ہے یا اس کا علاج موجود ہے. جس طرح ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے, اس طرح اسکیزوفرینیا بھی ہو سکتا ہے. جس طرح ڈپریسو النس ہے, اس طرح ڈائبٹیز بھی ہے. اب ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کے مریض تو گھر رہ کے دوا کھا سکتے ہیں. ان لوگوں کو وہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں, ان کے کوئی اریٹک بیہیویئر. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں فکس پیٹرن ہے بیہیویئر کا, کہ نارمل یہ ہے, اب نارمل یہ ہے. کیوں نہیں ہم ہر طرح کے بیہیویئر کو ایکسیپٹ کر سکتے؟ ہر طرح کے بیہیویئر کو ایکسیپٹ کریں تو تھوڑا ان لوگوں کو تھوڑی اسپیس مل جائے, جگہ مل جائے, اسپیس مل جائے گی. ڈاکٹر ریاض, قصہ یہ ہے کہ میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں, آپ کے ہاں اگر جب بھی ہم جاتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں, تو سال ہر سال کے مکین وہاں پہ رہ رہے ہیں, اور یہ مستقل مکین ہیں آپ کے. یہ ایسا ٹرن اوور نہیں ہے کہ جس کے آپ 1 مہینہ کسی کا علاج کریں اور اس پر گھر والے لے جائیں اور پھر دوائی کنٹینیو کریں اپنے گھر میں. اس میں مختلف مجبوریاں ہیں. میں ہمیشہ, اور یہ میرا اپنا خیال ہو سکتا ہے, اس کی تصحیح آپ کر دیجئے یا تائید کر دیجئے, انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ایک تو ہے صرف ایک واحد, اس کے علاوہ اس کے اندر جو مکینوں کا انخلا ہے وہ کہیں زیادہ سست ہے ان کی نئی ایڈمیشنز کے مقابلے میں, کیونکہ معاشرہ اپنے ذہنی مریضوں کو اپنے ساتھ لے جانے پہ تیار نہیں ہے, یا اس نے اپنے نارمل رشتہ داروں کے اوپر لیبل لگا رکھا ہے کہ یہ پاگل ہیں,
مختلف وجوہات کی بنا پہ، جس میں لالچ بہت بڑی وجہ ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے سلیم کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں رہنا نہیں چاہتا، ایکچولی یہ اس کی نفرت کا اظہار ہے اپنے گھر کے متعلق. گھر کے متعلق، کیونکہ ہم نے جب بھی اس کو شروع میں جب یہ آیا تو جو ایڈریس انہوں نے دیے ہم نے ان کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے جی ہم رکھیں گے، پاگل، یہ کہیں گے ہمارے بچوں پہ برا اثر پڑے گا، سوسائٹی کیا کہے گی کہ ان کے گھر میں ایک پاگل پل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے آپ یہ اس کا یہ عالم ہے کہ اس چیز کو نفرت کا اظہار کہتے ہیں کہ میں ہی ان میں نہیں رہنا چاہتا. ٹھیک ہے، آپ ایک بات مجھے بتائیے گا، ہلکا سے ایک موٹا سا حساب مجھے بتائیں. آپ کے خیال میں آپ کے ہاں 1400 بیڈز ہیں. جی جی. آج صبح جب میں آپ کے ہاسپٹل گیا تو 1286 کے قریب ان پیشنٹس وہاں پہ موجود تھے. ان تقریباً 1300 مریضوں میں سے سچ بتائیے گا، خدا کو حاضر ناظر جان کے، سیکرٹری ہیلتھ یا وزیر اعلیٰ کو حاضر ناظر جان کے نہیں، کیونکہ وہ غائب ہی ہیں بالکل، یہ بتائیے مجھے کہ آپ کے خیال میں کیا تناسب ہے کہ آپ کے مریض واقعی وہاں داخل ہونے چاہیے، اور صرف اس لیے وہاں داخل ہیں کیونکہ معاشرہ اور ان کے لواحقین اور رشتہ دار ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ نہیں، اس میں یہ دونوں باتیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا. پہلے مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو اپنے گھر داخل ہونا چاہیے. پیشنٹ جو آتے ہیں وہ ڈیزرونگ ہیں. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، مگر اس وقت جو داخل ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو؟ 100 کے قریب ہوں گے. اچھا، صرف 100 کے قریب ہے. اصل بات یہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کو پتا ہے کہ اسکیزوفرینیا یا بائیپولر النس ٹھیک بھی ہو جائے، اسٹیبل بھی ہو جائے، تو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. صحیح، بالکل. یہ بالکل اس طرح نہیں ہے کہ وہ نارمل ہو جاتا ہے پیشنٹ. بالکل. کسی کو مستقل کوئی ریچول ہے، کوئی مینرزم ہے، کوئی کانوں میں آواز آ رہی ہے، یا کوئی اس کا آڈ جسچر ہے، وہ ساتھ اس کے رہتا ہے، اس کے ساتھ وہ گھر بھی رہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ وہ ہمارے پاس بھی رہ سکتے ہیں. میڈم چھوٹا سا ایک مسئلہ آپ کے سامنے میری ایک بات سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پیشنٹ آتے ہیں بالکل ڈاؤن ٹروڈن، چونکہ اسٹگمیٹائزڈ مینٹل ہیلتھ ہے. مینٹل ہاسپٹل کا پیشنٹ وہ ہے جو غریب ترین ہے، لہٰذا اس کی فیملی نہ اکنامیکلی افورڈ کرتی ہے، نہ اسپیس وائز افورڈ کرتی ہے، نہ ٹریٹمنٹ وائز افورڈ کرتی ہے. یہ ایک ایسا سینٹر ہے جس میں ان کو میڈیسن ٹوٹلی فری ملتی ہے، کپڑے ان کے جیسا بھی ان کا یونیفارم ہے یہ فری ہے، فوڈ فری ہے جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہے. وہ اس لیے فیملی کو ایک لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ان کا برڈن شیئر کر لیا. اب ایشو صرف یہ ہے کہ اسی ہاسپٹل میں ایک اچھا سا جامعہ قسم کا ریہیبلیٹیشن پروگرام ہو سکتا ہے جو مسنگ ہے. میڈم اس کی طرف آتے ہیں. خواتین و حضرات، بنیادی طور پہ میں مسئلہ جو ان کے سامنے پیش کرنے لگا تھا وہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں، پھر حل ان سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد. اگر میں سرگودا کا ایک مریض ہوتا جس کو ایک نفسیاتی مرض ہوتا اور وہ کسی نہ کسی طرح دھکے کھاتا ہوا پیروں سیانوں کے پاس سے ہو کر بالآخر پولیس پکڑ کر اسے ان کے پاس لے آتی اور ایک ریسیپشن آرڈر کے تحت مجھے یہاں داخل کر لیا جاتا، 2-3 مہینے علاج ہوتا، دوائیاں شروع ہو جاتی، میری حالت کچھ بہتر ہو جاتی، میں سرگودا واپس جانا چاہتا، کیا میں سرگودا واپس جا سکتا تھا؟ کیا میں سرگودا جا کے ایک فعال اچھی زندگی گزار سکتا تھا؟ کیا سرگودا میں میرے پاس کوئی ایسی پروویژن تھی جس کے تحت میں وہاں پہ اپنا علاج کنٹینیو کر سکا؟ اور سرگودا ہی کیوں، آئیے ملتان کا نام لیں جو کہ شہر ناپرساں ہے. کیا ملتان میں واپس جا سکتا تھا؟ انسیڈنٹلی سلیم اقبال صاحب کا تعلق ملتان سے ہے، اور جو باقی لوگ وہاں سے متعلق ہیں اور جو ان کی ذہنی حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کیا ذہنی طور پہ ڈسٹرب لوگ اگر ملتان سے اٹھیں اور کہیں اور جا کے علاج کروائیں تو کیا واپس ملتان جا سکتے ہیں؟ یہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا اور میڈم نصرت سے بھی اس چھوٹی سی بریک کے بعد.